بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس محشر سے کہیں اپنے آپ کو چھپا سکیں گے؟ سب کو منظر عام پر آنا ہے، اس لیے اس دن کا نام اللہ نے رکھ دیا مشہد۔ مشہد ہم اردو بھی مشہد کہتے ہیں، دیکھنے والی چیز ہے، حاضری ہے۔ من مشہد یوم عظیم، بہت عظیم دن، جس دن جب سب کے سب حاضر ہوں گے، اس دن ان کے لیے ویل، ہلاکت ہے اور تباہ ہے۔ اسمع بہم وابصر، علی الاعلان سنایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں، اور دکھایا بھی جائے گا، دیکھ لو یہی لوگ ہیں جو دنیا میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے عیسیٰ کے بارے میں، اور مجھ پر بھی الزام لگا رہے تھے کہ میں بیٹا رکھتا ہوں۔ فاسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، اس دن جب سب کو حاضر ہونا۔ لیکن یہ ظالمین اليوم، آج کا دن، فی ضلال مبین، بہت گمراہ ہے۔ ظالم کیوں کہا؟ اس لیے اپنے پر ظلم کیا اس نے، تو اللہ پر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کوئی۔ تم سب مل کے بھی کفر کرو، کیا فرق پڑے گا یار؟ سب مل کے اللہ کی اطاعت کرو، اس کی مملکت میں کیا اضافہ کریں گے؟ اس لیے ہم ظالمین علی انفسہم اليوم، آج کا دن، فی ضلال مبین۔ اچھا، اب کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انذرہم، انذار متنبہ کرو، ڈراؤ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک ٹائم ہونا چاہیے، عین وقت پر کیا ڈرائیں گے آپ؟ ابھی سزا ملنے والے، ابھی ڈرانے کے کام کچھ فائدہ نہیں، اس لیے پہلے سے اس کو ہوشیار کرو، متنبہ کرو، ذرا تم جو کر رہا نا اس کے عاقبت بہت خطرناک ہے، آپ کے اوپر یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بچ کے رہو، یہ پہلے سے بتانا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا پہلے سے بتاؤ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس دن سے ہوشیار کرو، اس دن سے ڈراؤ۔ کون سا دن؟ یوم الحسرہ، ایک ندامت ہے، ایک حسرت ہے۔ ندامت کب ہوتی ہے؟ جب ہم کچھ نقصان اٹھاتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، ایک ندامت، اردو میں ہم ندامت کو ندامت ہی کہتے ہیں میرے خیال میں، ہے نا؟ افسوس ہے نا؟ ندامت کا مطلب افسوس کرنا، نادم ہونا۔ حسرت، نادم، تقریباً ندامت کی طرح، لیکن فرق اتنا ہے، جو نادم ہے وہ اس کی ازالہ بھی کر سکتے ہیں۔ ارے میں یہ کرنے کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے، میں یاد نہیں کیا امتحان میں اس لیے فیل ہو گیا، اگلا سال یاد کر کے پاس ہو سکتا ہے نا۔ وہ جو فیل ہو گیا وہ نادم ہے، لیکن وہ کوئی بات نہیں، میں اس کو ازالہ کراؤں گا انشاءاللہ اگلا سال ہر حالت میں، اور واقعی اس نے وہ ازالہ کر کے پاس ہو کے، یہ ندامت ہے۔ لیکن حسرت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ قیامت کے دن پھر ازالہ ہو سکتا ہے؟ جس پر آپ کوتاہی کر کے آ گیا اس کا تدارک ممکن ہے، اس لیے اللہ نے اس دن کا نام کیا رکھ دیا؟ یوم الحسرت، یوم الندامت نہیں ہے۔ اب یہاں دوبارہ صحیح کرنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے، بس ایک دفعہ دنیا سے ہو کے آ گیا، باتیں ختم۔ اس لیے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، قضیہ کیا ہے؟ فیصلہ ہو گیا، اب کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ کون سی طاقت ہے اللہ کے فیصلہ کو روک سکے؟ اس لیے کہا قضی الامر وہم فی غفلہ، اپنی زندگی غفلت میں جی کے آ گیا۔ تو غفلت
کس چیز سے غفلت ہے؟ موت سے، قبر سے، حساب سے، جنت دو، ان سب سے غافل تھا، کوئی اہمیت نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں۔ وجہ مومن نہیں ہے، پتا تو ہے اس کو، مومن ہی نہیں، یقین نہیں کر رہا۔ وہ کر رہا ہے، وہ سوچ یہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ نہیں تو یہ آج کل کے مسلمان سوچ رہا ہے، لیکن جو کافر ہے وہ تو انکار ہی کرتے، کوئی بعث نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ کافر کو بھی پتا ہے مگر یقین نہیں ہے۔ کافر کو بھی پتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں دنیا کو پتا ہے۔ نا؟ تو وہ کہتے ہیں اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون۔ یہ محمد کیا کہہ رہا؟ ہم مرنے کے بعد مٹی پہ جب ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہو جائے، اس کا مطلب یقین نہیں کر رہا ہے۔ تو جب ایمان نہیں، یقین نہیں ہے تو ظاہر بات ہے غافل تو ہونا ہی ہے۔ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا، اتنا غافل تو نہیں ہوگا، تھوڑی سی ممکن ہے، لیکن اس کی غفلت کی وجہ عدم ایمان، اس لیے کہ وہم لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ایمان لانے تو غفلت تو آنا ہی فطری بات ہے۔ پھر انا نحن، کون کہہ رہا؟ اللہ رب العالمین۔ صیغہ جمع کیوں میں نے بتا دیا تھا۔ نرث الارض، زمین کا وارث میں بناؤں گا، یعنی زمین میراث ہے، وارث اللہ۔ وارث مالک بھی کبھی وارث ہوتا ہے کیا؟ بھائی مالک اپنے مملکت، جائیداد، ملکیت چھوڑ کے جب جاتے ہیں یہ میراث ہے، ان کی اولاد وارثین ہیں، تو یہاں کہتا اللہ وارث ہے، اللہ تو خود ہی مالک ہے، للہ ملک السماوات والارض، تو پھر وارث کیسا بن گیا؟ ٹھیک ہے، ہاں جواب، دنیا میں جس کو جتنا بھی دیا، جو بھی دیا، زیادہ ہو کم ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ٹھیک، بیٹوں کو جس نے دیا باپ نے دیا، جب باپ مر گیا وہ وارث بن کے میراث حاصل کیا۔ یہاں بھی یہ جتنی لوگ ابھی اللہ کے سامنے موجود ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے۔ اب جب سب کو فنا کر دیا، سب چھوڑ، قیامت کے جب پھونکیں گے سور، کوئی زندہ رہے گا؟ سب فنا ہے نا، اس کا مطلب اس کے سارے جو چھوڑ کے گیا فنا کے بعد یہ میراث بن گیا، جو چھوڑ کے گیا یہ میراث ہے، تو یہ میراث لینے والا تو سب فنا ہے، کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہے، تو وارث کون بنے گا؟ اللہ۔ بادشاہ بھی اللہ، مالک بھی اللہ، وارث بھی اللہ، اس لیے کہا نرث الارض، وہ صرف زمین نہیں، ومن علیہا، اور جو ہے اس زمین پر۔ تم یہ نہیں سوچو تمہاری ساری جائیداد میراث کو میں اپنے مملکت میں لے کے تم کو آزاد، اب تم جاؤ، تم آزاد ہو، جو مرضی ہے کرو، یہ مت سوچو تم بھی میراث میں ہو۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ تم یہ نہیں سوچو صرف تیرے اب میں اردو میں کیا کہوں گا، تیری ملکیت میں جو ہے وہ میں لے کے تم کو چھوڑ دوں گا، نہیں، تم بھی میری ملکیت میں ہو، تم کہیں نہیں جا سکتے ہو، مجھ سے کہاں جاؤ گے؟ تم بھی میراث ہو، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ اور میں تو سب تم بھی میراث میں ہو، اس لیے الینا یرجعون۔ ٹھیک ہے، پھر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام
یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ان کی تاریخ سے سابق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صرف یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، مریم کی بات تو سن لیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل حقیقت ہے، یہ سارے انبیاء کرام کے ابو الانبیاء ہے، اس کا بھی کچھ ذکر کرو، اس کی تاریخ بھی سب کے سامنے لاؤ. اصل بات تو یہی ہے، اس لیے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذکر فی الکتاب ابراہیم. کتاب کون سی کتاب؟ قرآن مجید میں ابراہیم کی ذکر بھی آپ کر دیں. کون؟ انہو کان صدیقا نبیا. یہ ابراہیم صدیق. صدیق کس کو کہیں گے؟ نہیں، سچے کو تو صادق کہتے ہیں. حق کو پہچاننے اور حق کو پہچاننے والے. صادق اور صدیق میں کچھ فرق ہے. کاذب تو ہے، کاذب جھوٹ بولنے والا، اس کو کہتے ہیں کذاب. اور صادق جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن کبھی انجانی میں، بول ٹوک میں جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے اس سے صادق نفی نہیں کر سکتے ہم. اکثر سچ بولتے ہیں، صادق ہے. کبھی اتفاق سے اگر ایک دفعہ جھوٹ، فوراً آپ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، یہ ناانصافی ہے. یہ صادق ہے. لیکن صدیق میں دو صفت ہے جو کبھی انجانی میں بھی، مذاق میں بھی، جس کو جھوٹ بولنا آتی نہیں، جھوٹ بنانا نہیں آتا اس کو. جھوٹ کیا ہوتا ہے کبھی نہیں جانتے. ایک تو یہ صدیق ہے. ایک اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بھی کہا اس کو تصدیق کر لیا، چاہے اس کو عقل مانے یا نہ مانے. اس کو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے. اللہ نے کہا بس صحیح کہا، میں نے مان لیا، تصدیق کر لیا. اس کو صدیق. تو صدیق کی کیا ملا ہم نے؟ ایک تو جھوٹ کبھی بولتے نہیں، بولنا ہی نہیں آتے، اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول نے جو جو کہا اس کو من وعن تسلیم کر لیتا ہے. یہ صدیق. مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آ کے قریش نے کہا اے ابو بکر دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا، کیا کہ بولا راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آ گیا. تو ابو بکر نے کیا کہا؟ ان قالها محمد صدق. تو وہ کون سا عقل ماننے والی بات ہے؟ ایک انسان ہوائی جہاز نہیں ہے، صرف اونٹ میں 1 مہینہ سفر کرتے تھے بیت المقدس، اور راتوں رات ہو کے آنا عقل ماننے والی بات ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولا محمد نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. اس لیے صدیق نے کہا نا، اللہ کے رسول نے جو بھی کہا، چاہے آپ کا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، سچ مان لیتے، یقین کر لیتے. اس لیے صدیق. اچھا مریم کے بارے میں بھی اللہ نے صدیقہ کہا، وہ ام صدیقہ کان یاکلان الطعام. کیوں؟ اس لیے جس وقت فتمثل لها بشرا سویا قالت اعوذ بالرحمن، اس نے انی انا رسول ربک. ارے یہ اس رسول سے کہہ رہا میرا رب کی طرف سے مبعوث ہے، رسول ہے، پیغام لے کے آیا ہے. اور حقیقت یہی نظر آ رہا. عقل نہیں مانتی. کون سا عقل ماننے کی بغیر باپ میں عمل سے گزرا ہوں. لیکن جب اس نے بولا انا رسول ربک لأہب لکی، تمہیں دینے کے لیے غلامن زکیہ، مان لیا، اس نے تصدیق کر لیا، کوئی شک شبہ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور پھر جب بیٹا نے کہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، یقین کر لیا. معجزہ، بیٹا ابھی پیدا ہوا، بات کر رہا ہے،
تصدیق نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور جب وہ اشارہ کر رہے تھے بیٹے کی طرف اشارت الیہ تو یقین کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، تو یہ تصدیق نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے اللہ نے مریم کو بھی صدیقہ لقب دیا. ٹھیک ہے. بین الاسلام کے بارے میں 3 جھوٹ آتے ہیں صحیح بخاری میں کہ 3 جھوٹ انہوں نے بولے 3 دفعہ 3 باری میں، اس کو تو نبی کے مسئلہ نے جھوٹ ہی بتایا ہے، لیکن بعد وہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے کہ 3 موقع پر جھوٹ بولے ہیں انہوں نے. ایک وہ بیمار تھا، میں جب وہ میلے میں جا رہے تھے وہ لوگ بیمار ہو گئے. اس جواب کے لیے کم از کم ہمیں 10 منٹ چاہیے. ابھی معاف کر دے، درس ختم ہونے کے بعد آپ سوال کریں. ٹھیک ہے. اچھا، تو کھانا ابراہیم علیہ السلام صدیق. جب ابراہیم صدیق واضح ہو گیا کبھی زندگی میں اس نے جھوٹ نہیں بولا. اس لیے آپ یہ جو 3 کہہ رہا نا اس میں کچھ مسائل ہے. جھوٹ کبھی نہیں بولا اس نے. اذ قال لابیہ، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. باپ سے اذ قال، وہ وقت یاد کرو جب باپ سے کہا یا ابتی. اصل میں لغت میں عربی لفظ میں ابتی نہیں ہوتا ہے، یا ابی ہے نا، یا امی ماں، یا ابی میرا باپ. پھر ابتی کب کہتے ہیں؟ یہ مخاطب ہٹا کے تے رکھ دیتے ہیں تو ابی کہنے کی بجائے ابتی ہوتا ہے. کب کہتا ہے؟ جب باپ کی محبت اس قدر ہو کہ ماں کی محبت بھی اس میں موجود ہے، باپ کی شفقت بھی موجود ہے، یعنی وہ ماں اور باپ دونوں کی کردار ادا کر رہا ہے، چاہے ماں زندہ ہو یا نہ ہو. اور بالخصوص اگر ماں فوت ہوئی تو وہ باپ اس بچہ کو یا بچی کو اس قدر توجہ، محبت، شفقت دیتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کی کردار جب ادا کرتے ہیں تو اس وقت ابتی کہا جاتا ہے. جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیت. یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرا ابتی یہ اس خواب کی تعویل ہے جب بادشاہ بن گیا. تو وہاں دونوں دفعہ ابتی کہا. ابراہیم علیہ السلام نے اس آیات میں 4 دفعہ کہا ابتی. کیوں؟ حالانکہ وہ اتنے محبت کرنے والا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت پرست ہے، بلکہ خود ہی بت تراشتے تھے، بناتے تھے. تو وہ کہاں ابراہیم سے محبت کرے گا؟ ہمیشہ تو منفی سوچ رکھتے ہیں ان کی. لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام لفظ ابتی استعمال کر رہا. وجہ کیا ہے؟ توجہ حاصل کرنے کے لیے، شفقت حاصل کرنے کہ میرا بیٹا دیکھو کس انداز میں مجھے پکار رہا ہے، ابتی کہہ رہا ہے، ابھی بھی نہیں کہا، تھوڑا کچھ اس طرف متوجہ. یہ سوچ کے ابراہیم علیہ السلام بار بار یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی. کیا وہ لیما تعبدو، دیکھو دعوت کی طریقہ بتایا گیا ہمیں. اب فوراً آ کر کہتے ہیں یہ کیا بتوں کی پوجا کر رہا، یہ بھی کوئی پوجا کی لائق ہے؟ اس طرح نہیں. ایک سوال استفہامیہ، یا ابتی آپ مجھے ذرا بتائیں گے، مجھے مطمئن کریں گے اب ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوالیہ انداز میں لے کے آ گیا. ہجوم نہیں، اعتراض نہیں. اگر اعتراض ہو تو شروع سے ایک چماٹ مار کے بگا دیتا باپ نے. لیکن جس انداز میرا ابا میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے کچھ بتائیں گے، سمجھائیں گے، مجھے مطمئن کریں گے. لیما، لیما کا مطلب کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، فرق ہے نا ایک دم ہجوم کرنا اور سوال جواب طلب کرنا. لیما تعبدو ما لا یسمع، یہ کوئی سنتا بھی نہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے لیے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
वला युगनी अन्का शैआ। पहला ये सवाल, मुझे ज़रा बताएंगी ये सुनते हैं, देखते हैं, कुछ नफ़ा दे सकते हैं, मुझे ज़रा मुतमईन करें आप। अच्छा, क्या जवाब देंगे, क्या मुतमईन? उसको खुद ही पता है ये सुनता नहीं, मैं खुद तराश के तैयार किया ये इलाके के, ये क्या सुनेगा, जवाब है ही नहीं। जवाब नहीं होना ही जवाब है हकीकत में। तो इसलिए कहा या दूसरी दफ़ा या अबती, अब्बा मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये कोई दुश्मनी की बिना पर नहीं, एतराज़ नहीं, ठीक है। हकीकत में अल्लाह ने मुझे कुछ इल्म दिया जो आपको नहीं दिया। मैं चाह रहा हूँ मेरे इस इल्म से आप भी फ़ायदा उठा लो। मैं फ़ायदा सोच रहा हूँ आपके लिए। मैं अगर अपने तरफ से बोलता, मैं कुछ नहीं बोलता है, मैं क्या चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुछ हक़ाइक़ अता किया। जानी मेरे इल्म मा लम यातिक, जो आपको नहीं दिया। फत्तबिअनी, तुम मेरी बात को मान लो। जो मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसा ही करो। क्या होगा? अहदिका सिरातन सविय्या, जब इस तरह करोगे तुम जन्नत का रास्ता पा जाओगे। ये सिरात सवी सवी मुस्तकीम, तर्जुमा में भी यही है। यानी नंबर तीसरी दफ़ा कहते हैं या, अब देखो हर दफ़ा यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर, उसकी तवज्जो हासिल कर, रहम शफ़क़त हासिल करने के लिए, मोहब्बत हासिल। ए मेरे प्यारा बाप, जब इस तरह कहेंगे वो थोड़ा तो तवज्जो देंगे ना। या अबती ला तअबुदी, तो शैतान तो मा ला यस्मा वला युबसिर तो नहीं है। शैतान तो देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन उसके साथ एक ही लेवल में लेके आ गया। मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी, तुम शैतान की इबादत नहीं करो। देखता भी सुनता है। शैतान का जिक्र क्यों किया? इसलिए इन बुतों के इबादत को मुज़य्यन बनाया, खूबसूरत बनाया इन लोगों के जहन में। किसने? शैतान ने। इसलिए कहा अब्बा तो हकीकत में शैतान की पूजा कर रहे हो। यह असनाम तो कुछ भी नहीं है, ना सुनता है, ना बोलता है, ना नफ़ा देता है, लेकिन असल में तुम शैतान के बहकाव में आके ये काम कर रहे हो। इसलिए तुम शैतान की इबादत कर रहे हो। ला ताबुदु शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया। अब शैतान को क्या समझ रहे? ये अबदी अज़ली नाफरमान है अल्लाह ताला का, तो वो कब चाहेंगे आप अल्लाह की इबादत करो? आपको जहन्नम की तरफ ले जाने की कोशिश, इसलिए शैतान को छोड़ दो, उसकी इबादत में कान लिर्रहमान असिया। तो ये क्यों? अखाफ, मेरी मोहब्बत है आपसे, मुझे डर है, खदशा है, अजाब नहीं, अजाब छोड़ने से भी मैं परेशान होऊंगा। इसलिए लफ्ज़ कहा अन यमस्सका इन्नी अखाफु अन तुअज़्ज़बा, नहीं, मुझे डर है तुम अजाब में मुब्तला होगा। नहीं, अन यमस्सका, अगर मामूली से एक टच भी करके गया, परेशानी, अजियत, अजाब, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उसका मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप मोहब्बत नहीं करते, लेकिन इब्राहीम को बाप से बहुत मोहब्बत है। इन बातों से वाज़ेह हो रहा जिस अंदाज में बात कर रहे थे। अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान। आप जब शैतान की इबादत पूजा करोगे, क्या रहमान आपको इसे छोड़ देंगे? वो कुछ अज़ाब नहीं देगा आपको, तो उस वक्त मैं किस तरह बर्दाश्त करूँगा? फ़तकून लिश्शैतानी वलिया, तो शैतान का दोस्त क्यों बन रहा है? तो इतनी सारा सुनने के बाद भी काफिर कहाँ अक्ल रखने वाले होते हैं? आप फ़ौरन क्या कहा? अराग़िबुन अंता, रग़ब मनफी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्बत में भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ एक हर्फ जर इस्तेमाल करना पड़ता है। रग़ब का मतलब पसंद, तो पसंद में अगर फ़ी इस्तेमाल करेंगे, अराग़िबुन फ़ी, अराग़िबुन फ़ीही, तुम चाहते हैं इसको, और फ़ी की जगह हर्फ जर अन इस्तेमाल करेंगे, मुखालिफ हो गया, नफ़ी हो गया।
अरागिबुन अन्हु, तुम उसको छोड़ना चाह रहा है, उससे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, फमन रग़िब इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह, इब्राहिम व याक़ूब जिसकी सुन्नत को छोड़ने वाले, फमन रग़िब अन सुन्नती, फमन रग़िब अन सुन्नती, ये तो हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ अन इस्तेमाल हुआ, जो मेरे सुन्नत से दूर रहना चाहते। फमन रग़िब फ़ी सुन्नती, ये फ़र्क आ गया। तो यहाँ इब्राहिम का वालिद ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? अन, यानी तुम मेरे आलिहा को छोड़ना चाह रहे हो। अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, कि मेरे आलिहा की कोई कदर नहीं तेरी नज़र में। रागिबुन अन्हु, रागिबुन फीही नहीं। देखो एक टाइम दे रहा हूँ आपको, लइन लम तंतही, इस तरह बातों से अगर तुम बाज नहीं आओगे, लअरजुमन्नक, मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। इस आयत से, सूरह कहफ की आयत से मुझे लग रहा है उस दौर में सबसे सख्त सख्त सजा देने वाली चीज़ है संसार करना, पत्थर मार मार के हलाक करना। इसलिए सूरह कहफ में क्या कहा? इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम, अगर ये लोग हमें देख लिया और पहचान लिया हम मोमिनीन हैं, हमें संसार करेंगे। यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, यहाँ भी यही लफ्ज़ इब्राहिम के बाप ने, यानी देखो अगर तुम बाज नहीं आओगे मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, उसका मतलब सख्त सजा ही है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, उहजुरनी के मतलब मुझसे दूर हो जाओ, छोड़ दो, हिजरत। ठीक है, हिजरत का मतलब छोड़ देना। हम इस कुफर की देश को छोड़ रहे हैं, हिजरत कर रहा है इस तरफ। वो हजूरनी, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ। और कब तक? मलिया, हमेशा के लिए, कभी मुंह नहीं दिखाना। इसलिए मैंने कहा इब्राहिम तो बाप तो मोहब्बत, अगर बाप मोहब्बत करने वाला इस तरह कह सकते हैं कि हमेशा के लिए दूर हो जाओ मुझसे, लेकिन इब्राहिम नरम दिल है। अरे उसको अल्लाह ने उम्मत कहा यार, उम्मत क्यों कहा? सारे अच्छाई जो जिक्र करने वाले, देखो हमारे कौम में, कौम उम्मत है, एक रहम दिल है, एक शफकत रखने वाले हैं, नरम दिल है, एक मेहमान नवाज है, एक सखी है, एक आफू दरगुजर करने वाले हैं, बहुत खूबियां हैं। लेकिन सारी खूबियां एक इंसान में मिलेंगे? अब इसमें कुछ है, उसमें कुछ है, मुतफर्रिक है, सब मिला के मिल। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर ये सारी खूबियाँ मौजूद थी जो एक उम्मत में मुमकिन है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना इब्राहीम काना उम्मा कानितन लइन लम तंति वहजुरनी मलिया। देखो इब्राहीम की मोहब्बत यहाँ भी नज़र आ रहा है। क़ाला सलामुन अलैक, मैं चाहता हूँ तुम सलामत रहो, तुम पर कोई अजाब नाजिल न हो। उस वक्त इब्राहीम को नहीं पता है कि मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करना जायज़ नहीं है, तो इसलिए अपनी मोहब्बत उस पर गालिब हो गया। कहा सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी, ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहा हूँ। फिर वो मुनाफ़क़त में आ जाते हैं। जब हमें कोई कहते मेरे लिए दुआ करो, उसी वक्त दुआ कराऊंगा, इसमें खुलूस नहीं है। मैं वादा कराऊंगा इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ कराऊंगा। जब मैं वो टाइम दिया अपने लिए, जब मैं दुआ कर रहा हूँ उस वक्त उसको याद कराऊंगा। यही मतलूब है हमसे। ये दुआ गायब है, अल्लाह को बहुत पसंद है।
آپ اپنے غائب بھائی کو اپنے دعا میں جب شریک کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دیکھو میرا بندہ اپنے بھائی کو یہاں بھی یاد کر رہا. اور ایک فائدہ یہ بھی فرشتے بھی کہتے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تم اپنے بھائی کے لیے جو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسا کرے. تو اس لیے ہمیں کوئی سنا رہے تھے، بولا ایک نوجوان اللہ والے پر متقی، اس کو پتہ ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا. وہ دعا کر رہے تھے، بولے اللہ میرا فلاں دوست کو ایک نیک صالح اچھی لڑکی اس کی زوجیت میں دے. اس کا دوست ہے، اس کے لیے دل سے دعا کر رہا کہ بیوی سن رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک دم ناراض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں تو میرے دوست کے لیے دعا کر رہا. بولا ہے ہمیں پتہ ہے، فرشتہ کہہ رہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو. تو اپنا دوست کے لیے نہیں مانگ رہے، اپنے لیے مانگ رہے ہو. فرشتے کہیں گے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تم اپنے دوست کے لیے بیوی مانگ رہے ہو، فرشتے کہیں گے تیرے لیے. کہتے بیگم میرے بیوی تو ہے، نہیں اور ایک مانگ رہے ہو تم. بہرحال تو ہم جب اپنے بھائی کے لیے غائب میں دعا کرتے ہیں بہترین ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کی مغفرت فرما، ہاں آگے کروں گا. اس لیے لفظ صیغہ کیا ہے؟ مضارع. سأستغفر لک، ہاں میں آپ کے لیے دعا مغفرت کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب کان بی حفیہ. حفیہ یعنی مجھے بہت چاہنے والے، میرے دیکھ بھال کرنے والے. ایک مہمان آ رہا ہے، آپ صرف ہاتھ ملا کے بٹھا دیا، دوسرے سے گلے ملے، اس کو حفاوت کہتے ہیں. ترجمہ میں حفی کا ترجمہ کیا کہا؟ مہربان کہا. ہاں بہرحال میں بتا دیا، حفی یعنی بہت چاہنے والا. میرا رب مجھے بہت چاہنے والا. چلو مہربانی کی بات ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.